अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी हमें जिसने दी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी की जानिब चलते हैं। किसी गांव में एक भिखारी और इसका शागिर्द एक साथ रहते थे। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ये दोनों एक साथ भीख मांगने जाया करते थे। भिखारी ने अपने शागिर्द को अपनी औलाद की तरह पाला था और इसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहता था और इसको हर तरह के ज़माने की अक्ल दी थी और इसको मांगने का तरीका सिखाया था। और दोनों का बहुत अच्छी तरह से गुसर बसर हो रहा था कि अचानक गांव में सैलाब आ गया और गांव में सारे घर बार सब कुछ बिखर गया। गांव के जितने भी लोग थे इस गांव को छोड़कर चले गए। इन दोनों ने भी कहा अब हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, हम यहाँ पे रहकर क्या करेंगे, इसलिए हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए। दोनों गांव छोड़ के चले गए तो इन्होंने आखिरी बार गांव को पीछे मुड़कर देखा और फिर चले गए। चलते गए और फिर ना जाने किस राह पे चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में गुस्सा हुआ और वहाँ पर इन्होंने पड़ाव डाल लिया। जंगल में नाक के सीध में चलते चलते इन्हें शहर के आसार नजर आए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुए और दोनों शहर में दाखिल हो गए। शहर में दाखिल होने के बाद इन्हें एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। दोनों ही दरख्त के नीचे बैठ गए। दोनों के पास मांगे हुए कुछ पैसे थे। शागिर्द ने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी चलते चलते बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मज़ीद चला जाए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। उस्ताद ने कहा ठीक है, तू इधर बैठ, मैं अभी आता हूँ। उस्ताद गया और मांग के कुछ रोटी और दाल ले आया। रोटी और दाल खाने के बाद शागिर्द ने कहा, उस्ताद काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ मीठा नहीं खाया, अब कुछ मीठा खाने के लिए मुझे पैसे दें, मैं बाज़ार जाऊं और कुछ मीठा लेकर आऊं। उस्ताद के पास जो पैसे थे इसने अपने शागिर्द को दिए और कहा जाओ बाज़ार से जाके मिठाई ले आओ। शागिर्द बाज़ार में गया, वहाँ की रौनक देख के बहुत खुश हुआ। एक दुकान पे जाके रुक गया और मिठाई वाले से पूछा गुलाब जामुन कितने के हैं? इसने कहा 1 टका सेर। वो बहुत हैरान हुआ और इसने कहा अच्छा बर्फ़ी। इसने फिर शागिर्द से कहा मिठाई वाले की तरफ से होकर सब्ज़ी वाले की तरफ गया। वहाँ पर जाकर इसने पूछा कि गोभी किस तरह से है? इसने कहा 1 टका से। इसने कहा अच्छा फिर आलू किस तरह से है? इसने कहा 1 टका से। इसने कहा अच्छा जो भी लोगे 1 टका सेर मिलेगा यहाँ पर। तो शागिर्द बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और वो भागा भागा अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद ने कहा तुम तो सौदा लेने के लिए गए थे और सिर्फ हाथ में मिठाई लिए आ रहे हो। तो उस्ताद शागिर्द ने कहा उस्ताद हमारे तो मज़े हो गए, यहाँ पर जो भी चीज़ लोगे सिर्फ 2 आने में मिलेगी, यहाँ तो हमें बहुत मज़े आएंगे। तो उस्ताद ने कहा बेवकूफ़, तू कैसी बातें कर रहा है, यहाँ पर अंधेर नगरी है, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। शागिर्द ने कहा उस्ताद आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, कितना अच्छा होगा कि हम सिर्फ मांगेंगे और मज़े करेंगे और हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस्ताद ने कहा मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रुकूंगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा एक वक्त में, क्योंकि जहाँ पर ऐसे अंधेर नगरी हों वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। उस शागिर्द ने कहा उस्ताद आप जाना चाहें तो जाएं, मैं तो यहाँ पे ही रुकूंगा। उस्ताद को शागिर्द की बात सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उस्ताद ने इसे अपनी औलाद की तरह पाला था और इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा जवाब देगा। उस्ताद ने कहा मैं कल ही यहाँ से दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो चलो। शागिर्द ने कहा आप मेरी बात नहीं मानेंगे, वो यहाँ पे ही रुकें। उस्ताद ने कहा हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे रुकना हमारे लिए ठीक नहीं। और फिर दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। अगले दिन सुबह उठ के उस्ताद ने अपनी राह ली और कहा अगर कभी ज़िंदगी में तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो मुझे याद कर लेना, हो सकता है अल्लाह ताला मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। शागिर्द खूब हंसा और बोला उस्ताद अगर कहीं आपको ठिकाना ना मिले तो आप मेरे पास आ जाना, मैं तो बहुत मज़े में रहूँगा और आपको भी रख लूँगा। उस्ताद को शागिर्द की बातें सुनकर बहुत मायूसी हुई क्योंकि इसने अपने शागिर्द को अपनी औलाद की तरह पाला था।
اس نے کہا چل ٹھیک ہے تو رہے اپنی جگہ، میں اپنی راہ لیتا ہوں، اور ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا کہیں سے کہیں نکل گیا۔ شاگرد نے وہاں ہی جنگل میں ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا لی اور صبح ہی مانگنے نکل جاتا۔ جو کہ اس کو 2 آنے 3 آنے ملتے وہ اس کے لیے بہت ہوتے اور خوب مزے سے کھاتا، مٹھائیاں لاتا، بسکٹ لاتا، گوشت لاتا، سبزی لاتا اور خوب مزے سے کھاتا۔ کھا کھا کے موٹا ہوتا جا رہا تھا، اس کا پیٹ نکلتا جا رہا تھا، اب اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ بس اپنی جھونپڑی میں رہتا اور جو کچھ جمع کرتا کھاتا رہتا۔ جب کچھ جمع کیا ہوا ختم ہو جاتا تو پھر بازار جا کر بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے موٹاپے پہ ہنس کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، اور جو کچھ اس کو ملتا سیروں کے حساب سے چیزیں خریدتا اور جھونپڑی میں جمع کر لیتا اور پھر کھانا پینا شروع کر دیتا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنیں۔ بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور دربار لگا ہوا تھا کہ دربار میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اس نے ایک آدمی کی جیب کاٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جس کی جیب کاٹی ہے؟ تو درباریوں نے کہا وہ آدمی باہر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بھی پیش کیا جائے۔ جب وہ آدمی پیش ہوا تو بادشاہ نے اسے غصے سے کہا کہ تم نے اس کو اپنی جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ اب تمہیں اپنی غفلت کی سزا ملے گی، کل تمہیں چوراہے میں پھانسی دی جائے گی اور اس شخص کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ لوگوں کو ہوشیار کرنے کا کام سا انجام دے رہا ہے۔ اور اس آدمی کو جیل میں بھجوا دیا گیا۔ اگلے دن پھانسی دینی تھی۔ اس دن میدان لوگوں سے کھچا کھچ بڑھا ہوا تھا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا جا رہا تھا۔ اس آدمی کو گھسیٹ کے لایا گیا، زنجیروں میں جکڑ کر جو بے قصور تھا اور پھانسی کے لیے تخت پہ چڑھایا گیا۔ خدا خدا کر کے بادشاہ سلامت کی سواری آ گئی اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی دی جائے۔ جلاد نے پھندا تیار کیا۔ پھندا جب تیار ہوا تو دیکھا پھندا زیادہ بڑا تھا اور بیچارہ مجرم جو تھا وہ کمزور تھا۔ جلاد کھڑا ہو کر کبھی مجرم کو دیکھتا تو کبھی پھندے کو دیکھتا۔ اسے اتنی عقل تو تھی نہیں کہ پھندے کو تنگ کر دیا جائے اور پھانسی دے دی جائے۔ اسی کشمکش میں کافی وقت گزر گیا تو بادشاہ بولا کیا بات ہے، تم اس سے پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ تو جلاد نے کہا جا پناہ، کیا کروں، پھندا جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ کمزور ہے تو پھانسی دی نہیں جاتی، اب کیا کیا جائے؟ تو وزیر اور بادشاہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ اسی کشمکش میں کافی ٹائم گزر گیا تو بادشاہ بولا بے وقوف، تمہیں سمجھ نہیں ہے، اگر پھندا اس کے نہیں آتا تو شہر میں جس کے بھی پھندا آتا ہے تم اس کو پھانسی دے دو۔ وہ سب بادشاہ کی یہ بات سن کے اش اش کر اٹھے اور کہا کہ جب وہ آدمی مل جائے تو مجھے بلا لینا، میرا وقت ضائع نہ کرو، میں اپنے دربار میں واپس جا رہا ہوں، میں پھانسی دینے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب بادشاہ کی عقل پر واہ واہ کرنے لگے کہ بادشاہ نے کتنا اچھا مشورہ دیا ہے۔ پھر سپاہی پورے ملک میں پھیل گئے اور ہر ایک کے پاس جا کر دیکھنے لگے کہ پھندا کس کو آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ حلوائی کے پاس گئے کیونکہ حلوائی بہت موٹا تھا۔ اس کو پھندا پہنا کے دیکھا لیکن اس کو بھی پھندا نہیں آیا۔ سپاہیوں نے کہا کہ تم بچ گئے، تم پھانسی کے لائق نہیں ہو، چلو جاؤ، اور حلوائی خوش ہو کے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ سپاہی پورے ملک میں پھر رہے تھے لیکن انہیں کوئی بھی پھانسی کے لائق نظر نہیں آیا کیونکہ پھندا بہت زیادہ بڑا تھا۔ وہ پھرتے گئے لیکن ان کو کوئی موٹا آدمی نظر نہیں ملا۔ اچانک ان کو حلوائی کی دکان پر ایک موٹا آدمی نظر آیا، وہ خوش ہو گئے۔ ادھر شاگرد کی سنیے۔ شاگرد کئی دنوں سے اپنے جھونپڑے سے نہیں نکلا تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو گیا تھا تو اس نے بازار کا رخ کیا اور راستے سے بھیک مانگتا ہوا گزرا۔ اسے حلوائی کی دکان تک پہنچتے پہنچتے 2-3 آنے مل گئے تھے۔ حلوائی کی دکان پہ پہنچ گئے، اس نے کہا 5 سیر مٹھائی تول دو۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا، اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو گر گیا تو شاگرد غصے سے بولا کیا بات ہے، کیا تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے جو تم مٹھائی نہیں تول رہے ہو؟ تو حلوائی گھبرا کے بولا وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ شاگرد غصے سے بولا کون آ رہے ہیں؟ اچانک وہاں پہ سپاہی آ گئے اور انہوں نے اتنا موٹا تازہ آدمی دیکھا تو خوش ہو گئے اور شاگرد کے پاس جا کے بولے پہلوان جی ذرا ادھر تو آنا اور اپنی گردن ہمارے پاس لانا۔ تو شاگرد بولا کیوں جی، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو سپاہیوں نے بولا
ایک قیدی کو یہ پھندا فٹ نہیں آیا تو ہمارے بادشاہ نے کہا یہ پھندا جس کو بھی فٹ آئے اس کو پھانسی دے دی جائے۔ صبح سے ہم وہ پھندا آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں نہیں ملا۔ اب یہ پھندا ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہیں آتا ہے کہ نہیں۔ شاگرد بولا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا یہ ہمارے بادشاہ کا انصاف ہے، اس کے حکم سے یہاں پہ ہر چیز 1 ٹکا سیر ملتی ہے اور کوئی بھی اس کے انصاف کے آگے بول نہیں سکتا۔ لاؤ اپنی گردن لے کر آؤ۔ جب اس کی گردن میں پھندا ڈالا گیا تو اس کو فٹ آیا۔ سپاہی بہت خوش ہوئے اور اس کو قید خانے کی طرف لے کے چل پڑے۔ شاگرد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہ سپاہیوں نے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں ایسا بندہ مل گیا ہے جس کی گردن میں پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اعلان کیا کہ کل صبح اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ شاگرد کو قید خانے میں اپنے استاد کی بہت یاد آئی کیونکہ وہ ادھر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسے اب استاد کی باتیں سمجھ آئیں کہ استاد کی باتیں بالکل صحیح تھیں اور وہ استاد کو یاد کر کے رونے لگا۔ ابھی تو استاد کی سنیے۔ وہ جب شہر سے نکلا تو اس کو بہت برا لگا کیونکہ اس کا شاگرد چھین لیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کے جگہ جگہ پھرنے لگا اور جہاں سے بھی کچھ روکھی سوکھی ملتی وہ کھا لیتا۔ شہر شہر گاؤں گاؤں اب وہ پھرتا تھا اور اپنے شاگرد کو یاد کر کے سوچتا تھا کیسا نکلا ہے، میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا لیکن اس نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے اس عمر میں آ کے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ اس شہر کا رخ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ میرا شاگرد کس حال میں ہے۔ یہ سوچ کے وہ چل پڑا۔ پوری رات پورا دن چلنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گیا اور پھر اسی جگہ پہنچا جہاں پہ دونوں نے قیام کیا تھا۔ وہاں پہ جا کے دیکھا تو جھونپڑی خالی پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ سوچ کے چل پڑا کہ دیکھتا ہوں چوراہے وغیرہ میں، بازار وغیرہ میں۔ وہ چل پڑا، چوراہے کی طرف جا کر دیکھا تو بہت سے لوگ چوراہے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک موٹے سے آدمی کو لے کر زنجیروں میں چوراہے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اس کو دیکھا تو پہچان نہ سکا لیکن شاگرد نے پہچان لیا اور زور سے بولا استاد استاد۔ استاد کے کان کھڑے ہو گئے اور پھر اس نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا یہ تو میرا ہی شاگرد ہے۔ اس نے کہا تم اس حال تک کیسے پہنچے اور تمہارے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ شاگرد نے اس کو سارا حال سنایا تو استاد نے کہا ایک ہی قیمت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ تو شاگرد خوش ہو کے بولا کیسے؟ تو استاد نے کہا جب تمہیں پھانسی دینے جا رہی ہوگی تو میں بیچ میں آ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ مجھے پھانسی دو اس کے بدلے، اور تو کہنا کہ نہیں اس کے بدلے مجھے پھانسی دو۔ تو شاگرد بولا حیران ہو کے اس میں پھر میرا کیا فائدہ ہوگا، میری جان کیسے بخشی ہوگی؟ تو استاد نے کہا جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی تو بولنا۔ شاگرد خوش ہو گیا کہ میرا استاد تو بہت عقل مند ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں میری جان بچ جائے۔ تو دونوں چلتے چلتے بیچ چوراہے میں پہنچ گئے اور شاگرد کو پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا کر دیا گیا۔ پھندا اس کے سامنے جھول رہا تھا کہ ایک دم سے شاگرد ڈر سا گیا کہ یہ نہ ہو کہ استاد مجھے بچانے میں ناکام ہو جائے اور مجھے پھانسی مل جائے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری آ گئی۔ سب لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا اور بولا اے میری رعایا، اے میرے لوگوں، آخر کار ہمیں ایسا بندہ مل ہی گیا جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ آ گیا ہے، اس لیے اب میں حکم دیتا ہوں کہ پھانسی دی جائے۔ یہ سننا تھا کہ جلاد نے پھانسی کا پھندا تیار کیا اور جیسے ہی اس کے گلے میں ڈالنے لگا استاد بیچ میں آ گیا اور چلا کر بولا رکو رکو، پھانسی اس کو نہیں مجھے دی جائے۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور مڑ مڑ کے دیکھنے لگے یہ کون پاگل ہے، اور مجمع کو چیرتا ہوا پھانسی کے پھندے کی طرف جانے لگا۔ کون ہو تم اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ سرکاری کاموں میں تم بولو؟ بس میں جو بھی ہوں، بس میری خواہش ہے کہ اس کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے، اور پھندے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں 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 بادشاہ سلامت، یہ ظلم نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ شاگرد چلا کر بولا اس کو نہیں، اسی جگہ مجھے ہی پھانسی دی جائے، نہیں مجھے پھانسی دی جائے، نہیں مجھے پھانسی دی جائے۔ دونوں کی تکرار جاری تھی اور سب حیران تھے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کوئی پھانسی کے لیے اتنا بے چین ہوا ہے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا آخر کیا وجہ ہے جو تم دونوں پھانسی کے لیے اتنے بے چین ہو؟ تو استاد نے کہا وجہ کوئی بھی ہو،
बस आप मुझे फांसी दे दीजिए। बादशाह ने कहा, मुझे तो मालूम होना चाहिए, पहली दफ़ा देखा है कोई बंदा इतना फांसी के लिए बेचैन है। तुम दोनों ही फांसी लेना चाहते हो। तो उस्ताद ने कहा, अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर शागिर्द चीख के बोला, उस्ताद इनको बिल्कुल भी ना बताइएगा। बादशाह बेचैन हो गया, जानना चाहिए है कि क्या वजह है, आखिर ये लोग फांसी लेना चाहते हैं। और मैदान में जितने भी लोग खड़े थे सब बेचैन हो गए, सब सांस रोक के खड़े थे, सब मालूम करना चाहते थे आखिर वजह क्या है, दोनों इतने बेकरार हैं फांसी के लिए। बादशाह ने कहा, ये मेरा हुक्म है, मुझे बताया जाए कि आखिर वजह क्या है। तो उस्ताद ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर जानिए। आज का दिन बहुत मुबारक है। आज के दिन जिसको फांसी दी जाएगी वो सीधा जन्नत में जाएगा। बस ये सुनना था कि मजमे में एक शोर सा उठ गया। हर कोई कहने लगा, हमें फांसी दी जाए। तो वहाँ का वजीर चिल्लाकर बोला, मैं यहाँ का वजीर हूँ, मुझे फांसी दी जाएगी। हर तरफ शोर ही शोर था, हर कोई कह रहा था, मुझे फांसी दी जाए, मुझे फांसी दी जाए। अचानक से बादशाह बोला, मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मेरा हुक्म कोई नहीं टालेगा, मुझे फांसी दी जाएगी। तो बादशाह के आगे कौन बोल सकता था, इसलिए बादशाह को फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। बादशाह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और बादशाह के गले फांसी का फंदा चढ़ा दिया गया। और बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मुझे फांसी दी जाए। बादशाह को फांसी दे दी गई। बादशाह को फांसी देने का मंजर तमाम लोग बहुत हैरत से देख रहे थे। लोग इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि हमारा बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर शागिर्द और उस्ताद इस सल्तनत से बहुत दूर निकल आए और शागिर्द ने उस्ताद से कहा, उस्ताद तुम बिल्कुल सही कहते थे, यहाँ तो अंधेर नगरी है, मुझे तुम्हारी इस वक्त बात मान लेनी चाहिए थी। अब सारी ज़िंदगी में तुम्हारी हर बात मानूंगा। और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी में एक सबक पोशीदा है कि हमें अपने बड़ों की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमसे ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं। इनको ज़्यादा तजर्बा होता है इस ज़माने का और वो हमसे बेहतर हर बात को समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अनिका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।